قریب آ جائے. ٹائمنگ سیٹ کری گا اس پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون. کفار مشرکین کا اور اللہ رب العزت کی قدرتوں کا بیان یہاں چل رہا تھا سورہ اعراف میں. یہاں پر اللہ رب العزت مثال بیان کر رہے ہیں. خوشگوار زمین، والبلد الطیب، زرخیز زمین اپنا غلہ خوب اچھی طریقے سے نکالتی ہے اپنے رب کے حکم سے. یخرج نباتہ بإذن ربہ، زرخیز زمین ہوں گی اور خوب عمدہ زمین ہوں گی، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوں گی، اور جو بیج وہاں بویا جائے گا اس کو وہ پورا نکالے گی، اس میں کسی طریقے سے نقص نہیں ہوگا. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے، خبیث ہوتی ہے، وہ گندی چیز کے سوا کچھ نہیں نکالتی، ناقص ہی غلہ اس میں سے نکلے گا. آدمی اس کے اوپر روپیہ پیسہ خرچہ کرے گا اور اس کا نفع اس کو حاصل نہیں ہوگا. اور جو بنجر زمین ہے اس کا تو یہ حال ہے، اور جو پاکیزہ زمین ہے، طیب زمین ہے، زرخیز زمین ہے، آدمی اس میں تھوڑا سا پیسہ لگائے گا اور خوب زیادہ نفع حاصل کرے گا. مطلب اللہ رب العزت کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے تو اس کا بھی حال اسی طریقے سے. والارض النقیۃ اذا نزل علیہ المطر، جو زرخیز زمین ہوتی ہے، پاک صاف ستھری زمین ہوتی ہے، جب بارش اس پر پڑتی ہے تخرج نباتا باذن اللہ و مشیتی، تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے وہ اپنے غلے کو اگا دی. اس میں جو بھی بیج بویا جائے گا، گیہوں، چاول، یا اس کے اوپر جو پودا لگایا جائے گا، اس کو وہ مکمل طور سے اگائیں گے تر و تازہ، اور پھر وہ طیباً میسر، انتہائی آسانی کے ساتھ، کم محنت کے ساتھ، کم مشقت کے ساتھ، پاکیزہ طور پر پاکیزگی کے ساتھ اگ جائے گا. وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ، تو یہ جو زرخیز زمین ہے تو مومن بھی اس زرخیز زمین کی طرح. اللہ رب العزت کے کہنے کا مقصد یہ، اذا نزلت علیہ آیات اللہ انتفع بها، جب مومن کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ کے قرآن سے فائدہ اٹھاتا. جس طریقے سے زرخیز زمین بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے تو مومن کامل اللہ کے قرآن کی آیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. انتفاع بها، اس سے منتفع ہوتا ہے. وَأَثْمَرَتْ فِيهِ حَيَاتٌ صَالِحَةٌ، اور قرآن کے ذریعے سے نیک اپنی زندگی کو نیک بناتا ہے، اچھی بناتا ہے. جو قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال نہیں دیتا، بلکہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو صالح بنانے کی کوشش کرتا ہے. اما الارض الصخبۃ الردیئۃ فانها لا تخرج النبات الا عسرا ردیئا لا نفع فیہ، اور جو بنجر زمین ہے جب اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ کانٹے اگاتی ہے، خراب پودے اگاتی ہے، زہریلے پودے اگاتی ہے. دنیا والوں کو اس سے کوئی نفع نہیں، نہ جانوروں کو نفع، کسی کو اس سے نفع نہیں ہوتا، اور پھر اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی. لا تخرج نباتا طیبا، اچھی اور عمدہ پودے وہ زمین نہیں اگاتی. کذالک الکافر، بس یہ جو بنجر زمین ہے یہ کافر ہے. یعنی کافر کی مثال بنجر زمین کی طرح ہے کہ کافر کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات بتائی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کو بتائی جاتی ہے، لا ينتفعوا بآیات اللہ، تو اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. وہ جھٹلا دیتا ہے، وہ اس کی تکذیب کر دیتا ہے،
اور وہ سنتا ہی نہیں، اور جو آدمی سنے گا نہیں تو پھر وہ سیدھے راستے پر کیسے آئے گا؟ اللہ پاک نے زرخیز زمین سے تعبیر کیا مومن کو اور بنجر زمین سے تعبیر کیا کافر کو، کہ مومن زرخیز ہے کہ ہر خیر کی بات مومن اپنے دل میں لے لیتا ہے اور خیر پر عمل کرتا ہے، اور کافر ہر شر کی بات اپنے دل میں لیتا ہے اور شر پر عمل کرتا ہے، خیر سے اس کا تعلق نہیں۔ مثل ذلك التنویع البدیعی، دیکھو لوگو اللہ نے قرآن میں کس طریقے سے انہوں کی مثال بیان کی مومن اور کافر کے باب میں۔ ننوع الحجج والبراہین لاثبات الحق، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی ہی مثال بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری حجتیں تام ہو جائے اور حق بات ثابت ہو جائے۔ لِأُنَاسٍ، ایسے لوگوں کے لیے یشکرون نعم اللہ، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے باب میں قرآن کی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔